اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ سورۃ الانفطار مکمل ہو چکا، اب انشاءاللہ سورۃ التکویر کی تفسیر اور ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ جب آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی گاہن مونٹنیاں چھٹی پھریں گی چھٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور سب جمع ہو جائیں گے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ اس سورے کی ابتدا کی اذا الشمس کورت سے ہوئی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی بے نور ہو جائے گا، کوئی روشنی نہیں رہے گی۔ تکویر کسی چیز کے لپیٹ دینے کو کہتے ہیں، اسی سے سورے کا نام محفوظ ہے اور مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور قیامت و آخرت کے منظر کا نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے۔ صحیح حدیث میں وارد ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے روز کو دنیا میں آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ 3 صورتیں پڑھے، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس قدر جلد بڑھاپے کے آثار کیوں ظاہر ہونے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کی قوت سے یہ توقع نہ تھی کہ اتنی عمر میں آثار بڑھاپے کے ظاہر ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت۔ ان صورتوں میں عذاب الہی جو کہ دنیا اور آخرت میں امتیوں پر بسبب مخالفت انبیاء پر جو گزرا ہے اور گزرے گا مذکور ہے، مجھ کو اس کے سننے سے اپنی امت کا غم نہایت غلبہ کرتا ہے، اور غم کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھا ہونے سے مراد آپ کے قوا اور بدن کا ذوق مراد ہے، نہ کہ بالوں کا سفید ہونا، کیونکہ آخر عمر شریف تک منہ مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سفید نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں پر ظاہر ہو کہ بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ اس سورے کا مرکزی مضمون آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے اور آخرت پر یقین اسلام کی جان ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بار بار مختلف انداز سے آخرت کا ذکر آتا ہے کہ مومن کے ذہن سے کسی وقت آخرت کا تصور اور اس کا یقین اوجھل نہ ہونے پائے۔ اس سورے میں بھی قیامت و آخرت کے حالات و مناظر نہایت مؤثر انداز میں بیان کیے گئے اور انسانوں کو غفلت کی نیند سے جگایا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ صاف بتلایا گیا ہے کہ یہ دنیا اور عالم کائنات اسی وقت تک قائم و آباد ہے جب تک کہ سور نہیں ماری جا رہی۔ قیامت کی ابتدا اسی پہلے نفخ سے ہوگی، اور ان آیات میں قیامت کے 6 واقعات یا حادثات کو بیان فرمایا گیا ہے جن کے بعد اس دنیا کو کوئی نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ ان 6 واقعات کی تشریح کرنے سے پہلے ایک ضروری بات یہ ذہن نشین کر لے کہ ان قیامت کے 6 واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب وقوع کو اظہار ظاہر نہیں فرمایا کہ اول یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، بلکہ محض ایک کے بعد دوسرے کو ذکر فرمایا ہے، اور جو حادثہ کی اپنی نوعیت کے لحاظ سے عظیم الشان ہوگا اس کا پہلے ذکر فرمایا۔ پہلا حادثہ، سب سے بڑا پہلا حادثہ، یعنی یہ آفتاب بے نور ہو جائے گا۔ آفتاب بے نور ہونے کا مطلب سورج کی روشنی چھین لیتی ہے۔ اس موجودہ روشن کرۂ آفتاب کی شعاعیں جو سارے عالم کو منور کرتی ہیں لپیٹ کر رکھ دی جائیں گی، یعنی یہ آفتاب بے نور ہو جائے گا جس کی وجہ سے سارا عالم تیر و تار ہو جائے گا،
اور جو کام اس وقت سورج کر رہا ہے وہ نہ کر سکے گا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے کرۂ زمین پر جو زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں اس کا مدار سورج پر ہے۔ اگر سورج ہی نہ ہو تو زمین پر کسی قسم کی زندگی ممکن نہیں۔ اس کا بے نور ہو جانا زندگی کے پورے نظام کے ختم ہو جانے کے برابر ہے۔ یہ سورج ہو گیا۔ دوسرا واقعہ، دوسرا حادثہ کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، فرمایا گیا یہ ستارے بھی جو آسمان کی زینت اور روشنی کی قندیلیں ہیں بے نور ہو کر جھڑ پڑیں گی اور ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گی۔ اس میں بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ نظام اپنی موجودہ شکل میں باقی نہ رہے گا بلکہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ تیسرا حادثہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یعنی جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی دنیا میں ان عظیم الشان بلند اور مضبوط پہاڑوں کا وجود جن کا اپنی جگہ سے ٹلنا انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ قیامت میں جب توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوگا تو یہ پہاڑ بھی اپنے مقام سے ہٹا دیے جائیں گے اور اکھڑ کر روئی کے دانوں کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے اور اس زمین کی موجودہ شکل بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ چوتھا حادثہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور فرمایا جب یہ حاملہ اٹھنیاں، پریگننٹ کیبلز بولتے ہیں اس کو، جو بچہ دینے کے قریب ہوں، یوں ہی بیکار اور بے مہار ماری ماری پھریں گی، کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا۔ عربوں کا جو قرآن کے اولین مخاطب تھے ان کی زندگی میں اونٹ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ان کے نزدیک اونٹ بڑا قیمتی اور کارآمد مال تھا، خصوصاً حاملہ اونٹنی جو بچہ دینے کے قریب ہو اس کی بڑی قدر اور حفاظت کرتے تھے، اس کی انتہائی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ روز قیامت کی حولناکی کا تصور ذہن میں بیٹھانے کے لیے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ لوگ 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بھی پرواہ نہ کریں گے جو ماری ماری پھریں گی، اور لوگ انتہائی بدحواسی کے عالم میں انہیں بھول جائیں گے اور مخلوق میں نفسی نفسی کا عالم بڑا ہوگا۔ پانچواں حادثہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور گھبراہٹ کے مارے سب جمع ہو جائیں گے، یعنی اس روز انسان تو کیا وحشی جانور کے بھی ہوش و حواس بجا نہ رہیں گے اور انتہائی اضطراب اور بے چینی میں وحشی جانور کا ایک دوسرے کی دشمنیاں بھول بھال کر آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ وحشی جانوروں کا خاصہ ہے کہ انسان دور بھاگتے ہیں اور جن کی آپس میں بھی ایک جنس غیر جنس سے گریز کرتی ہے، مثلا ہرن شیر سے اور بکری بھیڑیے سے، لیکن اس دن وہ بھی دہشت کے مارے گھبرا کر جنگلوں اور پہاڑوں سے نکل آئیں گے اور آبادی میں پناہ لینے کے لیے آ جمع ہوں گے۔ اس کا نمونہ آج بھی کبھی کبھی دیکھنے میں آ جاتا ہے، جب کوئی شدید طغیان یا سیلاب آ جائے یا جنگل میں زبردست آگ لگے یا شدید آندھی اور طوفان اٹھے تو پانی میں سانپ اور انسان کو بہتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور شیر اور جنگل ہرن وغیرہ کو ایک جگہ دیکھا گیا ہے، تو قیامت کی حولناکی کا ایک اثر یہ بھی ہوگا کہ اس وقت کے حالات سے متاثر ہو کر جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ چھٹا حادثہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سارے سمندر جوش مارنے لگیں گے، نظام کائنات کے درہم برہم ہونے کا جو ذکر اوپر کیا گیا شاید اسی کا اثر ہوگا کہ سمندر میں جوش کھانے لگیں گے اور اس وقت سمندروں کا پانی انتہائی جوش کے ساتھ ادھر ادھر بہہ نکلے، اور اس صورتحال کے بعد نہ معلوم زمین کا کیا نقشہ ہوگا۔ الغرض جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کے نتیجے میں تمام کارخانے عالم درہم برہم ہو جائے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ سورج اور نہ ستارے رہیں گے، نہ پہاڑ نہ سمندر، انسان اور حیوان، دنیا اور تمام اہل دنیا سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ہے 6 حادثے، لیکن ہمارے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑنے کا۔ جانوروں پر فرق پڑتا ہے لیکن انسان، ہم جو انسان ہیں وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے چل جائے کہ اس بارے میں سوچ سکتے۔ یہ حقیقت ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور ہم اپنے اعمال سے اللہ کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑے گا یہاں نہیں تو وہاں، ہر اعتبار سے جس دنیا کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں وہ کوئی بھی دنیا کام آنے والی نہیں، سب درہم برہم ہو جائے گا، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ بتایا جاتا ہے ایک حدیث کے مطابق کہ حاملہ عورتیں اگر 6 مہینہ پیٹ میں اگر بچے کو رکھی ہوئی ہے، سور کے بھیانک آواز کے ڈر سے اسی وقت 6 مہینے میں بچے جلتے ہیں۔ اگر کوئی درزی کپڑا لیا ہوا اور یہ کاٹ رہا ہے، ایسا سور پھونکا جائے گا، وہی خراب ہو جائے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ساری دنیا اپنے شباب پر ہوگی اور قیامت کا منظر کھینچا گیا، اذا الشمس کفرت،
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ ساری چیزیں سب لپیٹ کر ختم کر دی جائیں گی. دنیا درہم برہم ہو جائے گا، نہ آسمان رہے گا نہ زمین، سمندر میں طغیانی آ جائے گی، پہاڑ چلتے پھریں گے اور ایسا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. جانور گھبراہٹ سے اپنے تمام تر جنگلات کو چھوڑ کر آبادی میں آ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انسان کے علاوہ آج کے وقت میں بھی انسان کے علاوہ تمام جانور، اب تمام روح ارض کے حشرات ارض اور جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ کے انسان کے علاوہ، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ سب کو ڈر ہوتا ہے کہ جمعہ کب قیامت کب آنا ہے، جمعہ کے دن. لیکن ایک انسانی ہے جو اتنا روٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہی سے ناراض ہو گیا. انسان کیا ہوا ہے؟ ایک تو اللہ ناراض ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انسان ہی اللہ سے ناراض ہو گیا. جب انسان اللہ سے ناراض ہو جائے گا اور جس چکر میں لگے ہوئے ہوں گے وہ سارے چکر میں کھا کر رہ جائے گا، کچھ بھی کام نہیں آنے والا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ قیامت آ کر رہے گا، آ جائے، کل آئے، ہماری اگلی نسل میں آئے. لیکن جو شخص جب مر گیا، مرتے وقت میں اس کی قیامت تو وہیں آ گئی، اس کی قیامت تو وہیں آ گئی. جیسے ہی موت آیا قیامت آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ یا اللہ، جن 5 قرآنی صورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے غم کے باعث بوڑھا بنا دیا تھا، ان صورتوں کا اور عذاب الہی کا خوف ہم امتیوں کے دل میں بھی پیدا فرما دے، اور قیامت و آخرت کی طرف سے ہماری غفلت کو دور فرما دے، اور خدائی عدالت میں کھڑے ہونے کا فکر و غم اس زندگی میں عطا فرما دے، تاکہ آخرت میں ہمیں سرفرازی نصیب ہو جائے اور عذاب و عقاب الہی سے بچ جائیں. آمین. یا اللہ، گناہ کر کے توبہ اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہی کیا، اپنی توبہ کو جانتا رہا اور گناہ کرتا رہا، رات کو معافی مانگی، دن کو پھر وہیں چلا گیا اور بار بار یہی حال رہا. الہی، میں اپنے گناہوں کا اقراری ہوں اور آپ کی نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے. یا اللہ، میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہو یا نظر مان کر کوئی عبادت واجب کی ہو یا آپ کی کسی مخلوق سے وعدہ کر کے پھر گیا ہو یا غرور میں آ کر اس کو ذلیل و حقیر سمجھا ہو، اے اللہ اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اور مجھے معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا فرمائے کہ مسجد ہادہ کے بنانے والے جناب شاکر صاحب، ان کی جان میں، مال میں، عزت میں آپ کو برکت نصیب فرمائے. ان کی زوجہ محترمہ عطیہ صاحبہ مرحومہ، ان کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرمائے، اور مسجد ہادہ کے ذمہ دار جناب سلمان صاحب، ان کے جان میں، مال میں، عزت میں آپ میں برکت نصیب فرمائے. اور جتنے بھی مصلیان کرام شوق سے نماز کے لیے بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر سننے بھی آتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے لیے یہاں پر اپنا وقت مکمل طور پہ اللہ کے تفسیر پہ لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کی محبت اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اس کا مطلب اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور نمازی بنا کر زندہ رکھے، اور جب موت عطا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.